گزشتہ جمعے ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نسبی تعلق، اس بارے میں چند ایک باتیں سنی تھیں، اور جہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی وہ نقطہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے دعا فرمائی تھی۔ پہلے تو اللہ کا گھر تعمیر کیا، اللہ کا وہ گھر جس کے بارے میں رب العزت کا فرمان ہے قرآن مجید میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، کہ لوگوں کے لیے سب سے پہلا جو گھر دنیا میں بنایا گیا وہ وہی ہے جو برکت والے مکہ میں ہے، یعنی کعبہ یہ سب سے پہلے بنایا گیا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کے بہت سارے اعتراضات، ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، اب جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہے، یہ کیوں ہے؟ شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف نمازیں منہ کر کے پڑھتے رہے، اب اچانک قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے، جو پہلا قبلہ ہے اسے ہی قبلہ برقرار رکھا جاتا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلا قبلہ تو پھر کعبہ ہی ہے، سب سے پہلے کعبہ بنا، کعبہ سب سے پہلے قبلہ رہا کعبہ، بیت المقدس بنا بھی بعد میں اور اسے قبلہ بھی بعد میں ہی بنایا گیا، جس کی طرف منہ کر کے یہودی بھی اور عیسائی بھی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ اللہ کا گھر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، صرف ابراہیم علیہ السلام نے ہی نہیں بلکہ ساتھ جناب اسماعیل علیہ السلام بھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو گھر بنانے کا بھی اور گھر کو صاف رکھنے کا بھی، کہ یہاں آئیں گے طواف کرنے والے، یہاں آئیں گے اعتکاف کرنے والے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یہاں آئیں گے طواف کرنے والے، یہاں آئیں گے قیام کرنے والے۔ ایک جگہ پہ طائفین والعاکفین، دوسری جگہ پہ طائفین والقائمین، طواف بھی کریں گے، قیام بھی کریں گے، طواف بھی کریں گے، اعتکاف بھی کریں گے اس شہر مکہ میں، کہ جسے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی اور بچے کو، بچہ بالکل چھوٹی عمر کا تھا، جب وہاں پہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو اس جگہ کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام یوں فرماتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ یہ ایسی وادی ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی۔ کھیتی کہاں سے ہو؟ پانی نہیں ہے، لیکن چونکہ حکم تیرا ہے، حکم تیرا ہے، وہی تیری ہے، اس لیے ابراہیم کہ جس کو اللہ قرآن میں جگہ جگہ حنیفا مسلمہ، حنیفا مسلمہ، فرمانبردار بھی اور یکسو بھی، فرمانبردار بھی اور ایک مقصد والا بھی، فرمانبردار بھی اور صرف حق کا متبع بھی۔ حنیفہ کے یہ مختلف ترجمے ہیں، یکسو ہمیں سمجھ نہیں آتی ترجمے کی کہ یکسو کیا ترجمہ ہے، ایک مقصد پالے ہوئے، ایک مقصد لیے ہوئے کہ میں نے اللہ کی باتیں ماننی ہیں بس۔
کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی کرنا پڑے، جان سے جو بھی گزر جائے، میرا ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے اللہ کا حکم جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ جو سورہ نجم کی آیتیں پڑھی ہیں، اللہ ان میں فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ صحائف ہم نے موسیٰ کو بھی دیے، ان میں پڑھ لو، اور ابراہیم کو بھی دیے۔ کون ابراہیم؟ الذی وفا، جس نے وفا کر دی، جس نے حق ادا کر دیا، جس نے ہر حکم کو پورا کیا، جو ہر ایک آزمائش میں پورا اترا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کئی باتوں کے ساتھ، جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا، بکلمات، کئی باتوں کے ساتھ، کئی حکم دیے، کئی ایک مشکل چیزیں کرنے کو کہا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام ایک بھی چیز میں فیل نہیں ہوئے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، وہ جسے اللہ رب العزت نے جب لقب دیا تو کیا؟ خلیل اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے۔ محبت کے مراتب میں، محبت کے درجات میں جو سب سے بلند ترین درجہ ہے وہ کسی کا خلیل ہونا ہے۔ دوستی اس سے نیچے ہے، حب اس سے نیچے ہے، عشق اس سے نیچے ہے۔ جو سب سے اوپر 10 درجے ہیں کہتے ہیں محبت کے، محبت اور دوستی کے 10 درجات ہیں، ان میں جو سب سے بلند ترین درجہ ہے، جس سے اوپر دوستی کا کوئی درجہ نہیں ہے، وہ کسی کو اپنا خلیل بنانا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو سب سے زیادہ محبوب بنا سکتا نا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو خلیل الرحمن ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ خلیل صرف ایک کو ہی بنایا جا سکتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو خلیل بنایا ہے۔ اگر مجھے اجازت ہوتی نا امتیوں میں سے کسی کو بناؤ تو میں ابو بکر کو بناتا رضی اللہ تعالی۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ہر ایک بات، فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں اس نے ہر ایک آزمائش کو پورا کیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی، اور آپ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بلند مقام کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہودی اور عیسائی بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت رکھنا فخر سمجھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے سے بڑھتے ہوئے ایسے ایسے جملے کہہ دیتے، عیسائی کہتے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اس قدر کہہ دیتے۔ یہودی کہہ دیتے نہیں، ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، وہ یہودیت کے دین پہ تھے۔ عیسائی کہتے نہیں عیسائی تھے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہودی عیسائی نہیں تھے، حنیفا مسلمہ، وہ حنیف یکسو مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے تو بالکل بھی نہیں تھے۔ جن لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا دعویٰ ہے، سب سے پہلے وہ شرک نہ کریں، تب ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ان کی نسبت ہو۔ اللہ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، نہ ہی عیسائی تھے۔ ہاں ایک بات تھی ان میں کہ اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کے فرما بردار تھے۔ ساتھ ہی اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، جو یہودی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ وہ ہم میں سے تھے، عیسائی کہتے ہیں ہم میں سے تھے، تورات بھی جناب ابراہیم کے بعد نازل ہوئی، انجیل بھی جناب ابراہیم کے بعد نازل ہوئی، یہودیت اور عیسائیت تو بنی ہی جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں ہے۔ لیکن وہ اپنی نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جناب ابراہیم کا قریبی بتانے کے لیے وہ یہ تک دعویٰ کر دیتے تھے
کہ ابراہیم علیہ السلام تھے ہی عیسائیت، تھے ہی یہودی، اور امت مسلمہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنا فخر سمجھتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تذکرہ کیا ہے، قربانی کے مسائل ہم انشاءاللہ سنیں گے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قربانی ہے نا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور سنت بنی کیسے؟ وہ بھی ایک آزمائش تھی۔ فلما بلغ معہ السعی، بیٹا کچھ بڑا ہوا، دوڑنے بھاگنے کے قابل ہوا، اللہ وحدہ لا شریک نے خواب میں دکھا دیا۔ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، جو انبیاء خواب دیکھتے ہیں وہ بے مقصد نہیں ہوتا، وہ ہماری طرح یوں ہی خیالات اور سوچوں کا مجموعہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوتے ہیں؟ فرمایا ہاں سوتا ہوں، لیکن صرف آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا، دل جاگتا ہے۔ وہ جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور اس وحی میں شیطان کسی قسم کا خلل نہیں ڈال سکتا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، جو اللہ کی طرف سے اتاری جاتی ہے وہی، اس میں پھر شیطان نہ ادھر سے آ سکتا ہے نہ ادھر سے آ سکتا ہے، باطل نہیں اس میں داخل ہو سکتا۔ خواب میں دکھا دیا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ایسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے احکامات کو پورا کیا اور اپنے رب سے وفا کی، اور ایسے ساری آزمائشوں پہ پورا اترے۔ دعا تھی کہ اللہ یہ جو گھر اب ہم نے بنایا ہے، پہلی بات ہے تقبل منا، ہم سے قبول کر لے، کیونکہ عمل جتنا بھی بڑا ہو، جتنے بھی عمل زیادہ ہوں، اگر قبول ہی نہ ہو، کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ آئیں گے ظل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، دنیا میں سمجھتے رہے کہ ہم نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، بڑے اچھے کام کیے ہیں، لیکن چونکہ قبول ہوئے نہیں تو یوں ہی سمجھو کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کو دنیا میں ضائع کر دیا۔ تو سب سے پہلی دعا کیا؟ عبادت کرنے کے بعد، نبی ہیں اللہ کے، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، دونوں گھر بنانے کے بعد ربنا تقبل منا، اللہ تو قبول کر لے، یہ ہم نے کام کیا ہے تو قبول کر لے، یہ ہم نے نیکی کا کام کیا، اس کی ہم تصویر نہیں ڈال رہے فیس بک پہ، لوگوں کو نہیں دکھا رہے کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، جب کیا تیرے لیے ہے تو قبولیت کی دعا بھی لوگوں نے قبول نہیں کرنا۔ مشہور ہونے کے لیے، نیکی کے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ایک اور بات یہاں پہ کر دوں، جب کسی کو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، اس چیز کی تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیکی کی تشہیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو ہمیں کہا جاتا ہے ہم تو جی صرف ترغیب کے لیے کہ ہم نے یہ کام کیا، لوگ بھی ترغیب کے ساتھ یہ کام کریں۔ بھی ترغیب تو آپ کی تب مانی جائے نا اگر آپ ہر گھنٹے بعد یہ چیک نہ کرو کہ کتنے بندوں نے دیکھا ہے اور کتنے بندوں نے رائے دی ہے، میری اس ڈالی ہوئی چھوٹی سی ویڈیو پہ ویوز کتنے آئے ہیں، ہر گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد ایک دوسرے کو بتاتے ہیں ہم، بڑا اچھا رسپانس ملا۔ یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ ربنا تقبل منا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ کیا دیا ہے اور کسے دیا ہے اور کیوں دیا ہے اور کتنا دیا ہے۔ ربنا تقبل منا کتنا بڑا کام ہے، مسجد میں 4 اینٹیں لگوا کے ان کی تشہیر کر دینا عام مسجد میں، اور بیت اللہ پورے کا پورا تعمیر کرنا،
پورے کا پورا بنیاد سے لے کے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، دونوں باپ بیٹا بنیادوں سے اٹھا رہے ہیں، بنیادوں سے تعمیر کر رہے ہیں کعبہ کو، تشہیر نہیں ہے، دعا ہے ربنا تقبل منا، فائدہ قبولیت کا ہے، تشہیر کا فائدہ، تشہیر کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ قبولیت کا ہے، اللہ تو قبول کر لے۔ دوسری دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ نیکی کے بدلے میں کیا چاہیے؟ اللہ بس ہم دونوں باپ بیٹے کو اپنا فرمانبردار بنا کے رکھ۔ یہ الفاظ دعا ہیں، ان میں گہرائی ہے، کسی سمندر کی گہرائی ان الفاظ کی گہرائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ دونوں ہے نا، بنایا ہے، کیا چاہیے ہمیں؟ بس اپنا فرما بردار بنا، کیونکہ گھر تیرا تعمیر کیا ہے اس لیے کہ تیری عبادت کریں، تیری بندگی کریں، ہماری نیکی کو بھی قبول کر، وجعلنا مسلمین، ہم دونوں کو بھی قبول کر اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری اولاد کو بھی اپنی فرما بردار امت بنا لے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ساتھ ہی ایک اور دعا بھی ہے، ایک اور ٹکڑا دعا کا، ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، ہم پہ مہربانی بھی فرما دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو ہے بے انتہا مہربانی کرنے والا، بے انتہا رحمتیں کرنے والا، تو توجہ نہ کرے تو کائنات میں کوئی بھی توجہ نہیں کرے گا، اگر تو توجہ کرے تو کائنات میں اور کسی کی توجہ کی پرواہ بھی نہیں۔ اگلی دعا کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دعا کر رہے ہیں کعبہ بنانے کے بعد، نیک عمل کرنے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں۔ ہم تو شروع میں کر لیتے ہیں نا دعا خیر ہو جائے، طریقہ دعا کا یہ ہے کام مکمل ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ سے خیر مانگو، شروع میں بھی مانگ لو، کام مکمل کرنے کے بعد چل پڑتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے دعا مانگ لو، بعد میں سارے چل پڑتے ہیں۔ سکھانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، کھانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے دعائیں نہیں کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ پڑھتے، کھاتے، کھانا کھانے کے بعد پھر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے، اگر کوئی کھلاتا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ دوسری دعا دیتے اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون۔ کھانا کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا بھی کرتے تھے، دعا دیا بھی کرتے تھے۔ شروع کرتے ہوئے سم اللہ، بس اللہ کا نام لو اور شروع کرو۔ دعا کیا ہے؟ کعبہ بنانے کے بعد وہ جو وادی غیر ذی زرع تھی کچھ سال پہلے، وہ اب کیسی وادی ہے کہ وہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک بابرکت شفا دینے والے پانی کا چشمہ بھی چلا دیا ہوا۔ جب بچوں کو چھوڑ کے جا رہے تھے پانی نہیں ہے، کھیتی نہیں ہے، اب پانی ہے اور پانی پہ قبضہ بھی اپنا ہے، کیونکہ بات ہو گئی تھی باقی قبائل سے کہ پانی ٹھیک ہے تم لوگے، تمہیں روکیں گے نہیں، لیکن یہ رہے گا ہمارے پاس، اس کا اختیار، اس کا کنٹرول ہمارے پاس رہے گا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے لے کر جناب عبد المطلب تک اس پانی کا جو کنٹرول ہے وہ اسی نسل کے پاس رہا ہے۔ پانی بھی ہے، اب پانی بھی ہے، اب دعا ہے اللہ بندوبست تو نے کر دیا، گھر تو نے بنوا دیا، آباد آ کے یہاں پہ لوگ ہو گئے، تجارتی قافلوں کا مرکز یہ جگہ بننے جا رہی ہے،
اب ان کی یہاں پہ جو آئیں گے، بیٹھیں گے، دیکھیں گے، پانی پئیں گے، ان کی ہدایت کا بھی تو بندوبست ہونا چاہیے، کوئی رشد و ہدایت، کوئی ان کے لیے تبلیغ۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی پچھلے خطبہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہوں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یہ جو دعا ہے نا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دے، انہی میں سے ہو ایک رسول بھیج دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اس دعا کا مصداق میں ہوں۔ ودعوت ابراہیم، جو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں خوشخبری دینے آیا ہوں ایک ایسے رسول کے بارے میں جو میرے بعد آئے گا، نام اس کا احمد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت عیسیٰ، جو عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی اس بشارت کا مصداق میں ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو اللہ نے قبول کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ہم پہ اللہ کی خاص عنایت کہ ہمیں اسی پیغمبر کا اس نے امتی بنایا، اسی پیغمبر کا امتی بنایا، ملت ابراہیم کا تابع بنایا، کہ جس کا اللہ نے جگہ جگہ حکم دیا کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی امت کو اگر کسی پیغمبر کے بارے میں حکم دیا ہے تو اسے صرف اپنے پیغمبر کی اتباع کرنے کا کہا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے ہیں اللہ وحدہ لا شریک نے ساتھ یہ ضرور کہا ہے کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنی ہے۔ تمہارا پیغمبر بھی ہے، اس میں بھی شریعت اتری ہے، دین ہے، اس کا دین بھی ملت ابراہیم کے تابع، اس کی شریعت بھی ملت ابراہیم کے تابع۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم بھی اسی ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین کی پیروی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا من، اللہ بھیج ان میں سے رسول، یہاں پہ رسول بھیج تاکہ ان کی جو تربیت ہے، یہاں پہ آنے والوں کی، رہنے والوں کی، یہاں پہ تجارت کرنے والوں کی جو تربیت ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہے۔ جیسی فرما برداری ہم نے تجھ سے اپنے لیے مانگی ہے، اگر کہیں لوگ اس فرما برداری سے غافل ہو جائیں، تیری عبادت سے غافل ہو جائیں، عبادت کے طریقوں سے غافل ہو جائیں، تیری توحید سے غافل ہو جائیں، کسی حکمران کے دبدبے میں آ کے تیرے دین سے دور ہو جائیں، پھر ضروری ہے وابعث فیہم رسولا منہم کہ پھر ان میں ایک رسول آنا چاہیے، ایک مبلغ آنا چاہیے، ایک مصلح آنا چاہیے جو ان کی تربیت بھی کرے، تبلیغ بھی کرے، ان کی اصلاح بھی کرے۔ ایک ہے اپنے تئیں کی فکر، یہ سیرت ابراہیم ہے، ایک ہے اپنے تئیں کی فکر، یا اللہ میرا خیال رکھنا، مجھے دے دے، میری اولاد کو دے دے، ہمیں دے دے، سارا دن رات ہماری دعائیں یہی ہیں، بلا امتیاز، بلا استثناء، نہ میں اپنے آپ کو مستثنا کرتا ہوں نہ آپ میں سے کسی کو، ہماری دعائیں یہی ہیں، یا اللہ میرا خیال، مجھے دے دے، مجھے عنایت کر دے، عنایتوں کی بارشیں مجھ پہ برسا دے، میری اولاد، میرے گھر والے، سارا پورے کا پورا محور جو ہے دعاؤں کا وہ یہی ہے، بس میں بس میں بس میں بس میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہ ہے، سیرت یہ ہے کہ اپنے لیے بھی دعا مانگی، ضروری ہے اپنے لیے بھی مانگنا، اپنے لیے بھی مانگو، لیکن دعا قبول سب سے زیادہ جلدی پتہ کون سی ہوتی ہے؟ یقینی طور پہ دعا پتہ کون سی قبول ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ دعا مانگے اپنے کسی ایسے مسلمان بھائی کے لیے جو وہاں پہ موجود نہیں ہے، کسی دوسرے کے لیے دعا مانگ رہا ہے کسی دوسرے کے لیے، یا اللہ اس کا یہ بھلا ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں جا بھائی تو جا کے دعا کر کہ تو اس کا بھلا مانگ رہا ہے، اللہ کرے تیرا بھی بھلا ہو جائے، تیرا بھی بھلا ہو جائے۔ اوروں کے لیے دعائیں مانگو، تمہارے لیے فرشتے دعا کریں گے، کوئی تکلیف دے تو تکلیف پہ خاموش رہو، تمہاری طرف سے فرشتے جواب دیں گے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحث چل رہی تھی، وہ برا بھلا کہہ رہے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مخالف لوگ، یہ خاموش کھڑے تھے،
کافی دیر خاموشی کے بعد ضبط ٹوٹا، صبر ٹوٹا، برداشت ختم ہوئی، انہوں نے جواب دینا شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، بھاگے بھاگے اللہ کے پیغمبر جب تک وہ مجھے کچھ کہتے رہے ہیں آپ کھڑے رہے ہیں، میں نے کچھ کہا ہے تو آپ چل پڑے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو خاموش کھڑا تھا تیری طرف سے فرشتے جواب دے رہے تھے، جب تو نے خود سے جواب دینا شروع کر دیا پھر فرشتوں کی بھی وہاں ضرورت نہیں رہی، میری بھی ضرورت نہیں رہی، فرشتے بھی چلے گئے۔ معاملہ اللہ کے سپرد کرو، کام اللہ سیدھے کرے گا، دعا دوسروں کے لیے کرو، تمہاری مرادیں اللہ پوری کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی فکر سے اور سیرت سے ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے صرف اپنی فکر نہیں کی، صرف اپنی اصلاح نہیں مانگی۔ یہ جن لوگوں نے کعبہ دیکھا ہے نا، یا جن کا ارادہ ہے مستقبل میں کعبہ دیکھنے کا، یا جن کی خواہش ہے نا کعبہ دیکھنے کی، ان جنہوں نے دیکھا ہے وہ بھی، جو دیکھنے جا رہے ہیں مستقبل میں وہ بھی، جن کے دل میں خواہش ہے وہ بھی، کس وجہ سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ جنہوں نے دیکھا ہے جناب ابراہیم کی دعا کی وجہ سے دیکھا ہے، جو دیکھنے جا رہے ہیں وہ دعا کی وجہ سے دیکھنے جا رہے ہیں، جن کے دل میں خواہش ہے وہ دعا کی وجہ سے خواہش۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ کیا دعا تھی؟ اللہ لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت ایسے ڈال دے کہ ان کے دل اس طرف مائل ہوئے رہیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اگر کسی اور چیز کی کمی ہو بھی جائے نا تو انہیں اس کمی کو پھلوں سے پورا کر دینا۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہاں پہ آئیں تیرا شکریہ ادا کریں کہ دنیا کی ہر چیز ملتی ہے، ہر چیز ملتی ہے۔ جنہوں نے جا کے دیکھا ہے وہ خود اس بات کے شاہد ہیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، وہ گواہ ہیں اس بات کے کہ وہاں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، وہاں اللہ کی بڑی عنایات ہیں۔ اس جگہ کو اللہ وحدہ لا شریک نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے رنگ لگا دیے ہیں۔ آج کل تو آپ سنتے ہوں گے سبزہ نہیں ہوا کرتا تھا ان علاقوں میں، پہاڑ بھی سبز ہو جاتے ہیں۔ پہاڑوں میں سبزہ نہیں ہوتا اکثر اوقات، لیکن سال میں اب 1-2 بار ایسا وقت بھی آتا ہے کہ پہاڑ کے پہاڑ سرسبز ہو جاتے ہیں۔ پانی کی کمی نہیں ہے، اللہ نے وافر پانی دیا ہوا ہے، زمزم تو ہے ہی، جس کے فوائد کے بارے میں ہم انشاءاللہ سنیں گے آگے جا کے۔ زمزم تو ہے ہی، دوسرا پانی کوئی وہاں پہ چلا جائے، کہتے ہیں پیٹرول سستا ہے پانی مہنگا ہے، لیکن پانی پھر بھی فری میں ملتا ہے۔ کوئی اگر نہ خریدے یوں نہیں ہو سکتا کہ اسے پانی نہ ملے، حتیٰ کہ آپ بازار میں گئے ہوئے اپنی خرید و فروخت کرنے، کئی لوگ اس بات کے گواہ کہ وہاں بھی کوئی نہ کوئی آپ کو پانی دے جاتا ہے یا وہاں پہ پانی رکھا ہوتا ہے آپ کے لیے کہ مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، آئے ہوئے اللہ کے گھر، دوسرے علاقوں سے چل کے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے، یہ جو آئے ہیں یہ بھی دعا کی وجہ سے، اور جو اللہ نے انہیں دے رکھا ہے وہ بھی دعا کی وجہ سے، تو پھر کیوں نہ دعا کی وجہ سے آنے والوں کو وہ دیا جائے جو دعا کی وجہ سے اللہ نے دے رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ